السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی شان کیسے بیان کرتا ہے؟ ایک ایسا واقعہ جو دل کو جھنجھوڑ دے، آنکھوں کو نم کر دے اور ایمان کو مضبوطی سے بھر دے۔ کیا ہوتا ہے جب گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ولیوں کی ذکر کرواتا ہے؟ جیسے شیطان کے منہ سے آیت الکرسی کا ذکر نکل جاتا ہے، ویسے ہی دیوبندی عالم اشرف علی تھانوی کی زبان سے غوث اعظم کا واقعہ بیان ہوا۔ یہ واقعہ آپ کو حیران کر دے گا۔ ایک دھوبی جو صرف کپڑے دھوتا تھا، جس کی قبر میں فرشتوں نے کیا دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس گستاخی کے باوجود اپنے ولیوں کی شان کیسے بیان کی۔ سوال یہ ہے، جو لوگ ولیوں کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں کہ ولی مدد نہیں کر سکتے، ان کے لیے یہ واقعہ کیا ثبوت دیتا ہے؟ چلیے اس روحانی اور دلچسپ واقعے میں غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گستاخ دیوبندیوں سے کیسے کام لیا۔ سب سے پہلے تھوڑی سی بات غوث اعظم حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ یہ وہ بزرگ ہے جن کے ذکر سے روح میں نور بھر جاتا ہے۔ ان کی کرامات، ان کا علم اور ان کی شان دنیا بھر میں مشہور ہے۔ مگر آج ہم بات کریں گے ایک ایسے واقعے کی جو اشرف علی تھانوی، جو تبلیغی جماعت کے فاؤنڈر میں سے ہے، اس نے اپنی کتاب حضرت تھانوی کے پسندیدہ واقعوں میں لکھا، صفحہ نمبر 36 پر۔ یہ واقعہ اتنا عجیب و غریب ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے، اور سب سے بڑی بات، یہ واقعہ ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جو گستاخ رسول بن کر ولیوں کی شان کو کم کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ شیطان کے منہ سے آیت الکرسی کا ذکر کروایا، ویسے ہی اشرف علی تھانوی کی زبان سے غوث اعظم کا یہ واقعہ بیان ہوا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس گستاخی کا کیا جواب دیا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ مولانا شاہ فضل الرحمان سے سنا گیا، جنہوں نے اشرف علی تھانوی کو یہ بات بتائی۔ ایک دن غوث اعظم کے ایک دھوبی کا انتقال ہو گیا۔ یہ دھوبی ان کا خادم تھا، کپڑے دھوتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا اور ان کے مذہب اور طریقے پر چلتا تھا۔ جب اس دھوبی کی وفات ہوئی اور قبر میں فرشتے سوال جواب کے لیے آئے، تو انہوں نے پوچھا، من ربو کا و من دینو کا، یعنی تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے؟ اس سوال کے جواب سن کر فرشتے بھی دنگ رہ گئے۔ دھوبی نے بڑے سادگی سے کہا، حضرت میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ یہ سن کر فرشتے ہنس پڑے۔ انہوں نے اس جواب کو اتنا معصوم اور دل سے نکلا ہوا پایا کہ انہوں نے اس دھوبی کو چھوڑ دیا۔ مگر بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ اتنا اہم تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ، آج ایک عجیب بندہ تیرا آیا ہے، نہ وہ ربی اللہ کہتا ہے، نہ دین اسلام کہتا ہے، نہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے۔ ہر سوال کا جواب دیتا ہے کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر وہ مجھے نہیں پہچانتا تو کیا ہوا؟ میرے بندے غوث اعظم کا خادم ہے، اس کی وجہ سے اسے بخش دو۔ سبحان اللہ! یہ ہے ولیوں کی شان۔ ایک دھوبی جو صرف کپڑے دھوتا تھا، غوث اعظم کی خدمت کی وجہ سے اللہ کے دربار میں معافی کا مستحق ہوا۔ مگر اس واقعے میں ایک بڑا سوال ہے۔ یہ واقعہ اشرف علی تھانوی کی زبان سے بیان ہوا، جو دیوبندی عقیدے کے بڑے عالم ہیں، تو کیا یہ واقعہ ان کے اپنے عقیدے کے خلاف نہیں جاتا؟ اب ذرا غور کیجئے۔ دیوبندی عقیدے کے مطابق ولی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، نہ زندے میں نہ وفات کے بعد۔ مگر یہ واقعہ ان کے اپنے عالم اشرف علی تھانوی کی کتاب سے ہے، جو کہتے ہیں کہ غوث اعظم کا دھوبی وفات کے بعد بھی ان کی مدد سے بخشا دیا جاتا ہے۔
تو سوال یہ ہے، اگر ولی وفات کے بعد مدد نہیں کر سکتا تو دھوبی کو کیسے بخشش ملی؟ اور جبکہ یہ واقعہ ان کے اپنے عالم کا لکھا ہوا ہے تو کیا یہ ان کی گستاخی کو ظاہر نہیں کرتا؟ جیسے شیطان کے منہ سے آیت الکرسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نکلوایا، ویسے ہی اشرف علی تھانوی کی زبان سے غوث اعظم کا یہ واقعہ بیان ہوا۔ یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے ایک جواب ہے جو ولیوں کو نہیں مانتے ہیں اور ان کی شان کو کم سمجھتے ہیں۔ اگر ایک دھوبی غوث اعظم کی وجہ سے معاف ہو سکتا ہے تو سوچئے کہ زندہ ولیوں کا مقام کیا ہوگا۔ اشرف علی تھانوی جو تبلیغی جماعت کے فاؤنڈر میں سے ایک ہے، خود اس واقعے پر یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، میں اس واقعے پر یقین رکھتا ہوں کیونکہ یہ مولانا شاہ فضل الرحمان نے مجھ سے بیان کیا جو خبروں کا علم رکھتے تھے۔ تو جب ایک دیوبندی عالم خود اس بات پر یقین رکھتا ہے تو پھر یہ گستاخی کیوں کرتے ہیں؟ یہ واقعہ صاف بتاتا ہے کہ غوث اعظم کا دھوبی جو صرف ان کا خادم تھا، اس کی وجہ سے اللہ کے دربار میں معافی کا حقدار بنا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ اس واقعے میں ایک اور دلچسپ بات ہے۔ فرشتے جب اللہ کے دربار میں پہنچے اور یہ واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا، اے اللہ، وہ بندہ نہ تیرا نام لیتا ہے، نہ اسلام، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہر سوال کا جواب دیتا ہے کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ اللہ نے جواب دیا، میرے بندے غوث کا خادم ہے، اس کو بخش دو۔ یہ بات دل کو چھو جاتی ہے کہ دھوبی جو شاید زندگی بھر صرف کپڑے دھوتا رہا، غوث اعظم کی خدمت کی وجہ سے اللہ کے دربار میں مقبول ہوا۔ یہ ہے ولیوں کا مقام، اور یہ واقعہ ان گستاخ رسول کے لیے ایک جواب ہے جو ولیوں کی شان کو نہیں مانتے۔ اب آپ سے سوال ہے دوستو، یہ واقعہ جو اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھا، کیا بات ہے جو لوگ گستاخ رسول بن کر ولیوں کی شان کو نہیں مانتے، ان کے لیے یہ واقعہ کیا پیغام دیتا ہے؟ کیا یہ ان کے عقیدے کو چیلنج نہیں کرتا؟ اور جب یہ واقعہ ان کے اپنے عالم کا لکھا ہوا ہے تو اب وہی کیا جواب دے گا؟ کیا آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے ولی اپنے خادموں تک کی مدد کر سکتے ہیں، یا آپ کے نظر میں یہ واقعہ صرف ایک واقعہ ہے؟ اپنی رائے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے، اور اگر آپ کے پاس اس واقعے سے متعلق کوئی اور معلومات ہے تو وہ بھی شیئر کریں۔ یہ واقعہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک بڑا درس ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کا مقام کتنا بلند ہے۔ غوث اعظم جیسی ہستی کے ذریعے نہ صرف زندہ لوگوں کو مدد ملتی ہے بلکہ وفات کے بعد بھی ان کی شان ختم نہیں ہوتی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی عزت کو کیسے بلند کرتا ہے، چاہے وہ گستاخ ہی کیوں نہ ہو۔ دیوبندی بھائیوں سے ایک خاص گزارش، آپ کے اپنے عالم اشرف علی تھانوی نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے، تو اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ واقعہ آپ کے عقیدے کے خلاف نہیں ہے؟ اور اگر نہیں تو پھر ولیوں کی مدد پر شک کیوں؟ ہم آپ سے یہی کہتے ہیں کہ اس واقعے پر غور کریے اور اپنے بزرگوں کی کتابوں کو پڑھیے اور حقیقت کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حق سمجھنے کی توفیق دے۔ تو دوستو، یہ تھا غوث اعظم کے دھوبی کا واقعہ جو اشرف علی تھانوی کی کتاب حضرت تھانوی کی پسندیدہ واقعوں سے لیا گیا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں اللہ کے ولیوں کا مقام سمجھ آتا ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے ذریعے کیسے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، چاہے گستاخ رسول کی زبان سے ہی کیوں نہ ہو۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو دوسروں تک پہنچائیے، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریے، اور کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو یہ واقعہ کیسے لگا۔ کیا آپ اس پر یقین رکھتے ہیں
اور دیوبندی بھائیوں کے لیے اس واقعے کا کیا پیغام ہے، اور پلیز اس واقعے کو دیوبندی بھائیوں سے شیئر کریے تاکہ انہیں بھی اپنے اکابر کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلوم ہو۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ولیوں کی عزت کرنے کی توفیق دے، ان کے ذریعے مدد مانگنے کا شوق دے، اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جنت نصیب کرے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آئی تو لائک کرے، شیئر کرے اور ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے بتائے۔